کسی نبی کی، کسی اولیاء اللہ، کسی اللہ کے نیک بندے کی یہ وجہ شہرت نہیں ہے کہ اس کے پاس مکان بہت زیادہ تھے، یا اس کے پاس پراپرٹی بہت زیادہ تھی، اثاثے بہت زیادہ تھے، اس کے پاس عمارت بہت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے، یا کچھ اور بھی ہوں گے، حضرت عثمان غنی کے بارے میں کہا جاتا ہے، لیکن یہ اگر آپ پرسنٹیج وائز دیکھیں تو یہ کم ہے۔ جب آپ کی فیڈ بیک آتی ہے یا جب آپ کا کوئی کامنٹ آتا ہے جس موضوع پہ بنا دے، تو وہ میرے لیے ایک امپورٹنٹ کام ہو جاتا ہے۔ میں خوش ہوتا ہوں کہ بھئی کسی نے کوئی سوال پوچھا تو اس کو آنسر ملنا چاہیے جو میرا نالج ہے یا جو میری معلومات ہے اس کے مطابق۔ ماضی میں لوگ کہتے تھے، آج کل کے موسم میں بھی میں جب کھیلتا تھا تو میرے والدہ کہتے تھے کہ جی گھاس کے اوپر بغیر جوتے کے چلیں، ننگے پاؤں چلیں۔ تو وہ زمین جو ہے نا، وہ ہماری جو بری کثافتیں ہیں اس کو سک کر لیتی ہے۔ زمین میں اللہ نے یہ خوبی دی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی۔ جن لوگوں کے پاس پراپرٹی نہیں ہے، گھر نہیں ہے، کرائے پہ ہیں، کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی ان کی آمدنی نہیں ہے، یہ ویڈیو ان کے لیے ہے۔ دوسرے لوگ بے شک نہ دیکھیں۔ ان لوگوں کے لیے چند گزارشات ہیں کہ جو آپ اپنی زندگیوں کے اندر لے کے آئیں۔ دیکھیے، جو نالج ہے نا، وہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، اور سب سے بڑا نالج کا منبع قرآن پاک ہے۔ اور قرآن پاک کا جو نالج ہے، منبع ہے، اس میں سے ہی باقی نالج نکلے ہیں، اور اسی میں سے ہی لا آف اٹریکشن ہے، جو ایک قانون ہے، کام کرتا ہے، لا آف اٹریکشن۔ اور اللہ کے جتنے نبی تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، وہ اولیاء اللہ تھے، وہ اس چیز کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ کسی نبی کی، کسی اولیاء اللہ، کسی اللہ کے نیک بندے کی یہ وجہ شہرت نہیں ہے کہ اس کے پاس مکان بہت زیادہ تھے، یا اس کے پاس پراپرٹی بہت زیادہ تھی، اثاثے بہت زیادہ تھے، اس کے پاس عمارت بہت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے، یا کچھ اور بھی ہوں گے، حضرت عثمان غنی کے بارے میں کہا جاتا ہے، لیکن یہ اگر آپ پرسنٹیج وائز دیکھیں تو یہ کم ہے۔ زیادہ لوگ جو تھے وہ اللہ کے اوپر ویسے ہی راضی تھے۔ یہ لا آف اٹریکشن تھا، یہ شکر گزاری تھی، یہ لا آف اٹریکشن تھا۔ کیونکہ اگر آپ اللہ پہ راضی ہوں گے، شکر گزاری میں ہوں گے نا، تو یہ زمانے کی نعمتیں آپ کے مقناطیس کی طرح آپ کی طرف آئیں گی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ابھی پچھلے دن ہم نے گھروں کے اوپر ویڈیو کی تھی، تو ہم نے بتایا کسی کے 100 گھر ہیں، 50 گھر ہیں، 20 گھر ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو اپنے لیے ہی ہو گیا، زندگی میں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے وہ وغیرہ ہو گیا۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ بھی لا آف اٹریکشن ہے کہ اگر کسی کے پاس جائیداد دیکھیں، گھر ہے، روپیہ پیسہ ہے، امیر ہے، آسودہ حال ہے، تو خوش ہوں، کبھی بھی اداس نہ ہوں، کبھی بھی حسد نہ کریں، کبھی بھی جلیں نہ، کبھی بھی اسے نفرت نہ کریں، اس کو پسند کریں۔ جب آپ پسند کریں گے نا، تو وہ چیزیں آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ لا آف اٹریکشن ہے۔ اور اگر آپ حسد کریں گے، نفرت کریں گے، جو کہ غریب لوگ امیروں سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی انہوں نے کسی کا حق مارا ہوگا، یا یہ خود غرض ہیں، یہ اپنا ہی سوچ رہے ہیں، یہ ان کو چاہیے لوگوں میں بانٹ دیں، تو وہ ان کی یہ جو سوچیں ہیں وہ ان کو غریب رکھتی ہیں۔ دیکھیں، انسان کو اللہ کی جو کائنات ہے نا، وہ اتنی بڑی ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ کوئی 80 ملین گلیکسیز جو انسانوں نے مشاہدہ کر لیا، 80 ملین گلیکسیز، اور یہ ایک چھوٹا سا نمبر ہے۔ اس سے آگے ان کا کیمرہ نہیں جا رہا، لینز نہیں کام کر رہے، اس سے آگے وہ سوچ و بچار کر رہے ہیں کہ نئی ٹیکنالوجی بھیجیں تاکہ وہ دیکھ۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کائنات ہے کہ آپ کی سوچ چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ جب اللہ کی اتنی بڑی کائنات ہے نا، تو اس سے مانگنا چاہیے۔ اس کو پسند بہت ہے اللہ کو کہ انسان مانگے۔ یعنی ایک آپ دیکھیں، میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں آپ کے سامنے، میرا یہ شوق بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں، اور آپ کی فیڈ بیک بھی آتی ہے۔ جب آپ کی فیڈ بیک آتی ہے یا جب آپ کا کوئی کامنٹ آتا ہے جس موضوع پہ بنا دے، تو وہ میرے لیے ایک امپورٹنٹ کام ہو جاتا ہے۔ میں خوش ہوتا ہوں کہ بھئی کسی نے کوئی سوال پوچھا تو اس کو آنسر ملنا چاہیے جو میرا نالج ہے یا جو میری معلومات ہے اس کے مطابق۔ میں یہ کریٹر ہوں نا، اس ویڈیو کا کریٹر ہوں میں، میرے پاس ٹیم ہے جو یہ کام کرتی ہے، میں خوش ہوتا ہوں۔ یہ میں مثال یا کوئی فرض کرے بندہ ہے، کوئی پرچم بناتا ہے، کوئی پھول بناتا ہے، کوئی یہ پرچم بناتا ہے، یہ ٹیبل بناتا ہے، کچھ بھی یہ بناتا ہے،
اس کو ڈیمانڈ آئے تو خوش ہوتا ہے نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ پوری کائنات بنائی ہے, اللہ کے پاس خزانوں کے انبار ہیں, جب کوئی مانگتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. دنیا میں آپ کسی سے مانگیں گے نا تو وہ آپ سے اریٹیٹ ہوگا, کیونکہ یار یہ اس نے روز مانگنا شروع کیا. لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس سے آپ مانگیں گے تو وہ خوش ہوگا کہ جے میرے طرف رجوع کیا بندے نے. تو کبھی بھی یہ ویڈیو میں نے اس لیے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنی سوچوں کے لیول پہ جن کو کام کرنے کی ضرورت ہے, کبھی بھی ان لوگوں سے نفرت نہ کریں. میں خود بھی ایسا ہی سوچتا تھا, میں نے اپنی سوچ کو بدلا ہے. آج سے 20-25 سال پہلے میں بھی یہ سوچتا تھا کہ یہ جو امیر لوگ ہیں یہ لوگوں کے لیے کیوں نہیں کام کرتے. لیکن آج میں ایسا نہیں سوچتا. آج میں امیر لوگوں جنہوں کے پاس ویلتھ ہے, پیسہ ہے, میں خوش ہوتا ہوں کہ ان کے پاس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں اگر ان کے پاس ہے, ان میں نہ ہی ان کی 4 آنکھیں, نہ ان کے 4 ہاتھ ہیں, نہ ان کی کوئی آئنسٹائن کی اولاد ہے, ہمارے جیسے ہی انسان ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کو دیا تو وہ ہمیں بھی دے گا. تو ہم کیوں نہ ان کو خوش ہو کہ آپ کے پاس یہ ہے, بلکہ ان کی ویلتھ میں اضافہ کرنے کے لیے سارا دن ہم کام کرتے ہیں کہ ان کا منافع بڑھے, ان کی آمدنی بڑھے. کیونکہ اگر ہم ان کی آمدنی بڑھائیں گے تو ہماری آمدنی بڑھے گی. اور یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے لا آف اٹریکشن میں, فائدہ دیں گے تو فائدہ ہوگا. یہ میں آپ کے سامنے ویڈیو بناتا رہتا ہوں, میں کافی بولنا پڑتا ہے, سوچ وچار کرنی پڑتی ہے, یہ وہ ہے. لیکن اس میں جو سب سے بڑا جو مقصد ہے نا وہ فائدہ دینے کا ہے. بہت سارے لوگ, آپ ایسے ہمیں وائس میسج بھیجا کیجئے اگر آپ سوچتے ہیں کہ اچھا کام ہم کر رہے ہیں. ہم ایک ویڈیو بھی بنائیں گے, میں نے ان کو کہا ہوا ہے, وہ پائپ لائن میں ویڈیو بن رہی ہے کہ جس پہ لوگوں کا وائس اوور چلے گا. نام وغیرہ نہیں دیں گے, لیکن آپ کی جو آواز ہے, جو آپ نے ہم سے فیل کیا یا چینل پہ آ کے, تو وہ ہم چلائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے. تو یہ فائدہ دینے کا ذہن ہے, اس کے اندر ہی فائدہ ہے. اگر آپ کسی کو فائدہ نہیں دیں گے نا تو آپ کا فائدہ ہو نہیں سکتا. جو ہی دیں گے وہ لیں گے. اسی طرح اگر ہم نفرت دیں گے نا امیر آدمی کو, یعنی پیسے والے کے ساتھ نفرت رکھیں گے, ہاں وہ جنہوں نے ملک لوٹا ہوا ہے ان کے ساتھ نفرت رکھیں, وہ ایک الگ بات ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم آرام کھائیں, لہذا وہ ایک سیپریٹ ہے. انہوں نے لوگوں کا نقصان کیا, معصوم لوگوں کا, انہوں نے حرام کھایا ہوا ہے اور انہوں نے ملک کا نقصان کیا. ان کے بارے میں یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ پاس کرنا بالکل عین جہاد ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن ادروائز جو بندے جس کا ہمیں نہیں پتا کہ بھئی اس نے پیسہ کیسے کمایا ہے, وہ جانے اور اس کا اللہ تعالیٰ جانے. اور رشتہ داروں میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. کوئی رشتہ دار ترقی کر جائے, باقی سارے اس کے خلاف جو ہے وہ بولنا شروع کر دیں گے, نفرت انگیز, یہ بہڑ ہے اس کے اندر, یہ برائی ہے, وہ برائی ہے. یقین کریں یہ اس کو کچھ نہیں, اس کو بلکہ فائدہ دے رہا ہے. جو دوسروں کے, ہمارے ہاں یہاں پہ ڈیلر پارٹی بھی ہیں, نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, منافقت بہت کرتے ہیں. مطلب مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے, اس کے عدم موجودگی میں بات کرنا, یہ ایک عام ہے چلن. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, یہ عام چلن ہے. ایک کو بٹھا کے دوسرے کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں, یہ ان کا عام. ہم تو ویڈیو ہی بناتے رہتے ہیں, ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی. ادروائز خدا نہ خواستہ یہ نہ کام ہوتا, شاید ہم بھی ایک کو بٹھا کے دوسرے کو. یہ انسانی نیچر ہے. نقصان یہیں سے شروع ہوتا ہے. جو ہی دے رہے ہیں وہی لے رہے ہیں. جب آپ کسی کا فائدہ سوچ رہے ہیں, فائدہ لے رہے ہیں. ہم لوگوں کی انویسٹمنٹ کراتے ہیں, ہم ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہاں انویسٹ کرو گے اتنا فائدہ ہے آپ کے لیے. وہ اپرچونٹی ایگزسٹ کرتی ہے. اگر ہم یہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ ہم اس کا اتنا فائدہ کر رہے ہیں تو پھر دنیا کا کام نہیں چلتا. میں نے کیا نا, میں نے اپنی سوچ کو بدلا ہے. میں بھی اس طرح ہی سوچتا تھا, لیکن دا مومنٹ میں نے سوچ چینج کی, میرے ہاں پیسوں کی فراوانی, جائیداد آنا شروع ہو گئی, اثاثے بننا شروع ہو گئے, خوشحالی ترقی آنا شروع ہو گئی. تو یہ سوچ بدلنی ہے. اصل میں باہر سے چیزیں نہیں بدلنی ہیں, یا ہمارے ذہن کی سوچوں نے بدلنا ہے, تو دنیا معاشرہ بدل جانا ہے ہمارے لیے. رکاوٹ ہم نے اپنے اوپر لگائی ہوئی ہے ترقی کرنے میں, کسی نے ہماری ترقی نہیں روکی ہوئی. یہ بہت بڑی جہالت ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہمارے تویز ڈال دیے ہیں, کسی نے ہمارے اوپر جادو ٹونا کر دیا. یہ ہندوانہ سوچ ہے. اگر آپ نماز, روزہ, قرآن, ذکر اذکار کرنے والے ہیں, آپ کے اوپر یہ چیز اثر نہیں کرے گی, اور اگر کرے گی بھی تو وہ بے حال ہو جائے گا اس کا انشاءاللہ تعالیٰ. قرآن پاک کے اندر بہت بڑی تاثیر ہے, ٹھیک ہے نا. آپ ذکر اذکار کریں, یہ سارے رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. لیکن اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں, نیچر سے پیار کریں.
فطرت کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ، پودوں کے ساتھ گارڈننگ کریں، ٹھیک ہے، زمین کے ساتھ. ماضی میں لوگ کہتے تھے، آج کل کے موسم میں بھی میں جب کھیلتا تھا تو میرے والدہ کہتے تھے کہ جی گھاس کے اوپر بغیر جوتے کے چلیں، ننگے پاؤں چلیں. تو وہ زمین جو ہے نا وہ ہماری جو بری کثافتیں ہیں اس کو سک کر لیتی ہے. زمین میں اللہ نے یہ خوبی دی ہوئی ہے. نیچر، تو جتنا نیچر کے ساتھ رہیں گے، شکر کریں گے، اچھا سوچیں گے، اتنا آپ ویلدی اور امیر ہوں گے. تو جو ہم آپ کے سامنے کوئی بھی چیز لے کے آتے ہیں آپ خوش ہو. ہم کروڑوں روپے کی چیزیں لے کے آتے ہیں، یہ جی 5 کروڑ کی چیز ہے، یہ 10 کروڑ کی چیز ہے، اور اس کے کسٹمر موجود ہیں. پاکستان میں بہت پیسہ اور خوشحالی ہے، اللہ کا لاکھ شکر ہے. ہم بہت خوش ہیں اس کے اوپر کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی امیر ہیں، 500 ارب ڈالر سالانہ کماتے ہیں. پاکستان کے اندر اکانومی کے اوپر ڈاکومنٹ نہیں ہے، بہت پیسہ پاکستان کے اندر ہے، لوگوں کو خوشحالی ہے. لیکن ہمارا ایک پرابلم ہے لوگوں کا، پھر بھی روتے رہتے ہیں. ہر کوئی روتا رہتا ہے. تو یہ رونا یہ ناشکری کے زمرے میں آتا ہے. اللہ سے توفیق ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو شکر گزاری کی توفیق دے، اور اس سے پھر اللہ نے ہمارے اوپر جو رحمتیں برکتیں نازل کرنی ہیں، تو اس کی آپ کو سوچ ہے. اولیاء اللہ جو ہے انہوں نے کیا، وہ تو آگے ان کی اولادیں ہیں جو کہ بڑے بڑے غلے جو ہیں وہ لوٹ رہے ہیں، اور وہ پورے کمروں کے غلے رکھے ہیں، لوگ اس پہ ڈال رہے ہیں. اولیاء اللہ جو تھے وہ ان چیزوں سے ماورا تھے، وہ ان چیزوں کے بارے میں نہیں تھے. تو لہٰذا یہ اللہ کی طرف سے رحمت آئے گی کہ جب کہ ہم اسی سٹیٹ پہ رہیں گے، شکر گزاری کے، محبت کے، پازیٹیو اور خلوص کے، فائدہ پہنچانے کے جذبات، اور نیچر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.